بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ جعلی اور غیر معیاری کیڑے مار ادویات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے محکمہ زراعت متحرک ہے۔ شوپیاں میں رواں سال سیب کی پیداوار کا اعلیٰ معیار حاصل کیا گیا ہے۔ پھلوں کا ایسا معیار شوپیاں میں طویل عرصے کے بعد دیکھنے کو ملا ہے۔ مقامی افراد اور کیڑے مار ادویات کی انجمن اسے محکمہ زراعت کشمیر کے ڈائریکٹر اور قانون نافذ کرنے والی ونگ کا کارنامہ قرار دے رہے ہیں۔ کسان نے تسلیم کیا کہ کیڑے مار ادویات اور کھادیں بہت کارآمد ثابت ہو رہی ہیں۔ پیسٹی سائیڈز ایسوسی ایشن شوپیاں کے صدر میر شبیر احمد نے کہا کہ محکمہ زراعت کشمیر اور ان کے انفورسمنٹ ونگ نے جعلی اور غیر معیاری کیڑے مار ادویات کے نیٹ ورک اور کاروبار کو روکنے کے لیے چھاپے مارے ہیں۔ انفورسمنٹ ایگریکلچر ونگ شوپیاں کے انسپکٹر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ ڈائریکٹر زراعت نے ابتدائی طور پر کسانوں کو بہترین معیار کی کیڑے مار ادویات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ آف انفورسمنٹ ونگ جو تھی ایگریکلچر کی، ان کی ہم سراہنا کرتے ہیں۔ انہیں بڑے محنت سے کام کیا۔ اس سال ہمیں بہت اچھا پروڈکٹ سیب کی جو ہے پروڈکشن بھی ہماری اچھی ہے اور کوالٹی بھی ہم اچھی دے پا رہے ہیں۔ اٹ از بیکاز آف ان کی محنت سے۔ اور باقی تھوڑے بہت پتے خراب ہوئے، وہ تو موسم کا اس میں رول رہا۔ ان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ان سے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ ان کی ہم بڑی مہربان ہیں ان کے، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ کوالٹی جو تھی اچھی پیسٹیسائڈ کی جو کوالٹی تھی، انہوں نے اس سال وہ میسر رکھی۔ وہی دوائی استعمال کریں جو گورنمنٹ کہے، تو انشاءاللہ جس طرح اس سال جو فصل سامنے آیا ہے الحمدللہ اس سے بہت ترقی ہو جائے گی اور بہت اچھا فصل اس سال ہے۔ تھوڑا بہت کبھی کچھ دقتیں ہوئی، لیکن وقت پر کنسرن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں مدد کیا۔ ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ جا کر ہر کسی گاؤں میں گئے، ہر کسی ڈیلر کے پاس گئے، ہر کسی گروور کے پاس گئے اور اس کو صاف دوائی کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور تب جب یہ سب ممکن ہوا تب، اور آج کے ڈیٹ میں کوالٹی جو ہماری یہاں شوپیان میں کوالٹی جو ہے وہ سب سے بڑھیا کوالٹی ہے، سکیب فری ہے شوپیان کے فارمنگ کمیونٹی کو۔ اگر ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا پرابلم آ جائے تو ہمارے نمبر پہ وہ رابطہ کریں، یا ہمارا ایک انفورسمنٹ کا پیج بھی چلتا ہے، انفورسمنٹ شوپیان یا انفورسمنٹ ساؤتھ کشمیر، 2 پیج ہمارے چلتی ہے، ان پہ وہ ان باکس کریں، ہم ان کے شانہ بشانہ کام کریں گے۔ شیرباغ اننت ناگ میں دانگام شوپیان کے ایک غریب کنبے کا ڈیبٹ کارڈ گم ہو جانے کے بعد وہ مشکل میں ہے۔ دانگام شوپیان کی ایک خاتون 5 جولائی کو اننت ناگ گئی ہوئی تھی، جہاں اس کا ڈیبٹ کارڈ گم ہو گیا اور ڈیبٹ کارڈ کا پن اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا جس میں کارڈ لپٹا ہوا تھا۔ ان کے بینک اکاؤنٹ سے 5,60,000 روپے اڑ چکے ہیں۔ چہرے پر نقاب لگا کر اس کارڈ سے 14 دنوں میں 48 ٹرانزیکشن کیے جا چکے ہیں، جس سے جے کے بینک کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ خاتون کو کارڈ بدل جانے کا 17 اگست تک بھی علم نہیں ہوا اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں گم ہو چکا کارڈ استعمال کرنے والی خاتون کا چہرہ ڈھپا ہوا تھا۔ 6 لاکھ روپے تھے، اس میں سے 5,60,000 روپے اس نے نکالے، چور نے نکالے ہیں۔ 5,60,000 روپے اس نے نکالے۔ میں بالکل طریقے سے اب بالکل خراب ہو چکا ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں پولیس ہی کر سکتا ہے، یا لوگ اگر کہیں سے کوئی اس کی پہچان ہو جائے اس سے ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ کشمیر کی ثقافت اور ورثے کو فروغ دینے اور محفوظ کرنے کے لیے ہیلپ فاؤنڈیشن نامی این جی او نے شہر خاص میں ایک تاریخی عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ میوزیم نہ صرف کشمیر کی ثقافت کی نمائش کرتا ہے بلکہ کشمیری دستکاریوں کی تیاری کا براہ راست مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ یہ نیا میوزیم بیت المراس پرانے شہر میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پیش ہے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر پرویز بٹ کی خاص رپورٹ۔ شہر خاص ماضی میں شاید ہی اچھی وجوہات کی بنا پر سرخیوں میں رہا ہے، لیکن شہر خاص ہمیشہ ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز اور گہوارہ رہا ہے۔ کشمیر کی روایات کو فروغ اور تحفظ بخشنے کے لیے ایک این جی او ہیلپ فاؤنڈیشن نے ایک پرانی ہیریٹیج عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ دریائے جہلم کے کنارے واقع علی کدل سری نگر میں واقع یہ میوزیم سینکڑوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔
म्यूजियम में कई कदीम चीजों की नुमाइश की गई है, जैसे कि बर्तन, कालीन, कपड़े, मौसीकी के आलात और दीगर तारीखी तौर पर अहम चीजें। यूटेंसिल्स में अब कहूँगा गिलास है, कोशिश पर टूर है या वो है ये है, अब उतना ही सब कुछ नहीं है, वही मीरास नहीं है, लेकिन उस टूर उस गिलास के पीछे एक बात छुपी हुई है जिसको हमने मंजर आम पे लाया, और वो है उस चीज़ पे कारीगरी। और उससे अंदाज़ा ये होता है कि हमारे जो कारीगर यहाँ के हैं कश्मीर के ख़ासकर, तो वो भी कितने मतलब उनकी पहुंच भी कितनी ज़्यादा थी और उनका सोच भी कितना था कि अगर उन्होंने आज से 60 साल 70 साल 80 साल ये काम किया है, आज भी लोग इनकी सराहना करते हैं। म्यूजियम में तारीख और सकाफत से मुताल्लिक़ किताबों के वसी ज़खायर की एक लाइब्रेरी मौजूद है। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रिवायती बर्तन और कश्मीरी मुसलमान और पंडित ख़वातीन दोनों के मलबूसात, कदीम जेवरात पुराने दौर की नुमाइंदगी करते हैं। ये म्यूजियम अवामी अतियात और हुकूमत की मदद के बगैर कायम किया गया है। पुराने शहर के मकीन इसे लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए एक पुरकशिश मुकाम करार दे रहे हैं। ये तो शहर खास के लिए बहुत ही बढ़िया है, शहर खास के लिए, क्योंकि शहर खास को हर वक्त इग्नोर किया जाता था, तो अब शहर खास के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब इसलिए हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट टूरिस्टों से ये गुजारिश करते हैं कि आप आइए यहाँ, आप देखिए यहाँ पे आके हमारा म्यूज़ियम, हमारा कल्चर, आर्ट हमारा क्या था, इस पुराने ज़माने में हमारा क्या क्या कौन सी चीज़ थी, क्या थी, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है इनको पता नहीं है कि हमारा कल्चर इससे पहले क्या था क्या नहीं था। बच्चे आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है हमारा वर्सा, क्या है हमारा, जो हमारे असलाफ थे उनके वर्से को देखते हैं। और दूसरा, इन्होंने जो यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन भी फ्री कर रखी है, लाइब्रेरी भी इनकी तरफ से फ्री है गरीब बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा इससे हुआ है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ पे, और उस वजह से जो मुझे लगता है कि यहाँ की जो सोसाइटी हमारी है तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि यहाँ का कश्मीरी दस्तकारियों का दिलचस्प मंजर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। करघे पर महंगा कालीन बुनने वाला एक कारीगर कालीन बनाने में लगाई गई मेहनत और महारत का मुजाहरा करता है। जो इस कालीन पे बैठता है, इस कालीन की बनावट क्या है, ये आया कहाँ से, ये किस तरह बनता है, या पश्मीन शाल जो बाज़ार में आप लाखों में मिलता है, 50,000 60,000 70,000, तो वहाँ तो सिर्फ उसके सामने तो सिर्फ एक पश्मीना शॉल आता है। लेकिन अब अगर कीमत की बात करते हैं तो वो कीमत का अंदाज़ा उसको तब लगता है जब उसकी बनावट देखता है कि कैसे बनाया जाता है। और कालीन जो 70,000 80,000 90,000 लाख का बिकता है, तो वो कालीन क्यों इतना महंगा है, उसके पीछे कौन सी मेहनत लगती है, तो वो हमने रखा है। म्यूजियम के मुंतज़मीन हुकूमत से कोई मदद या इमदाद नहीं चाहते, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि महकमा सयाहत इस जगह को अपने सफरनामे में शामिल करेगी, ताकि सयाहों को इस म्यूजियम के बारे में आगाही हासिल हो। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की रिपोर्ट।